وہ یہ ہے کہ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر بیان فرمایا، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان فرمایا، اور ابن ابی عاصم نے فی السنہ کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ، آپ کی بلندی، آپ کی رفعت، آپ کی عظمت، آپ کی جلالت اور آپ کی شان اہل سماوات کے نزدیک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ شامل ذوی الاحتشام چونکہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور اس میں یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور علیہ السلام کی دعا ہیں، جنہیں کہ دعائے رسول اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور یقیناً امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی اور آپ کی شخصیت کسی بھی مسلمان سے آپ کا تعارف مخفی نہیں ہے۔ یکم محرم الحرام کو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت اور بطور عرس کے جو منایا جاتا ہے، اس میں کتنی حقانیت ہے، کتنی صداقت ہے، چونکہ یہ ایک تاریخی معاملہ ہے۔ اس حوالے سے آج ہم اس تاریخ کا اور اس واقعے کا اور اس کی حقانیت کا جائزہ لیں گے۔ اس سے قبل جو آپ کی شان میں جو فضائل وارد ہوئے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، کیونکہ وقت انتہائی کم ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جو کہ احادیث کثیرہ کے روات میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام میں سب سے کثیر روایات جن سے مروی ہیں وہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی عرفہ کی رات کو فرشتوں کے سامنے اپنے تمام بندوں پر فخر کرتا ہے، اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فخر کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر بیان فرمایا، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان فرمایا، اور ابن ابی عاصم نے فی السنہ کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان عمر کان للاسلام حصنا حصینا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھی، یدخل فیہ الاسلام، کہ جس میں اسلام داخل ہو چکا تھا، ولا یخرج منہ، اور اس سے کبھی اسلام خارج نہ ہوا، اس قلعے کے اندر آ کر وہ اسلام محفوظ ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ فلما قتل عمر، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد اسلام جو ہے وہ اس قلعے سے باہر آ گیا۔ فالاسلام یخرج منہ، پس اسلام اس قلعے سے کیا ہو گیا، نکل چکا اور باہر آ گیا، خارج ہو گیا۔ ولا يدخل فیہ، پھر اس قدر مضبوط قلعے میں کبھی اسلام داخل نہیں ہوا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے، آپ کے امیر المؤمنین بننے سے، آپ کے خلیفۃ المسلمین بننے سے اسلام کو کس قدر تقویت اور قوت حاصل ہوئی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کے شواہد ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انتہائی کمال کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن حضرت عمار فرماتے ہیں کہ مجھے مخاطب کیا اور فرمایا یا عمار، اے عمار، اتانی جبریل آنفن، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، فقلت، میں نے جبریل سے یہ حکم فرمایا، یا جبریل حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب فی السماء، اے جبریل یہ بتاؤ آسمان میں عمر فاروق کے فضائل کس طرح شمار کیے جاتے ہیں، فرشتے آپس میں عمر فاروق کا تذکرہ کس طرح سے کرتے ہیں، آسمانوں پر عمر فاروق کا تذکرہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، وہاں کس فضائل اور کن صفات اور کس مناقب کے ساتھ وہاں جو ہے حضرت عمر فاروق کو یاد کیا جاتا ہے۔ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو حدثتک بفضائل عمر مثل ما لبس نوح فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما ما نفدت فضائل عمر۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے فرماتے ہیں کہ اہل سماوات، آسمانوں والے عمر فاروق کا تذکرہ کس انداز میں کرتے ہیں، وہ مناقب، وہ فضائل میں آپ کے سامنے بیان کروں، عرض کروں۔ جبریل امین یہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، حضرت عمر فاروق کے جو فضائل شمار کیے جاتے ہیں، اگر مجھے عمر نوح بھی مل جائے، یعنی 50 کم 1000 سال 950 سال عمر مل جائے، اور اس قدر میں عمر فاروق کے فضائل بیان کرتا چلا جاؤں، پھر بھی عمر فاروق کے فضائل ختم ہونے کے نہیں ہیں۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ، آپ کی بلندی، آپ کی رفعت، آپ کی عظمت، آپ کی جلالت اور آپ کی شان
اہل سماوات کے نزدیک کیا ہے؟ جب آسمان والوں کے ہاں، فرشتوں کے ہاں جبریل امین جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں ان کے ہاں یہ مقام و مرتبہ ہے، تو پھر انسانوں کے ہاں، حضور کے امتیوں کے ہاں کس قدر عمر فاروق کا مرتبہ اور مقام ہونا چاہیے۔ آگے چلیے، حضرت جبریل امین کہتے ہیں وَإِنَّ عُمَرَ لَحَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عمر کی شان ہے کہ مجھے 950 سال عمر بھی مل جائے، میں مسلسل لگاتار پے در پے عمر فاروق کے فضائل اور مناقب بیان کرتا چلا جاؤں، پھر بھی ان کے مناقب ختم نہیں ہوں گے، اور عمر فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے شیخین کریمین کی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یار غار و یار مزار ہیں، پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ دعائے رسول و مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئے فضائل و مناقب۔ اب آتے ہیں یکم محرم الحرام، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس میں کتنی صداقت اور اس میں کتنی حقانیت ہے وہ آج میں آپ کے سامنے اشکار کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حوالہ جات ہیں، جتنے بھی دلائل ہیں، وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی مسلمہ کتب، مسلمہ بزرگان دین، معتبر، مستند اور معتمد جو کتابیں ہیں انہی سے الحمدللہ حوالہ جات پیش کر رہا ہوں، اور یہ تقریباً 20 سے 30 کتب ہیں، آپ ان کو نوٹ فرما لیجئے۔ ان میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت جو بیان فرمایا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ آیا وہ یکم محرم الحرام ہے، یا ذی الحجہ جو محرم سے پہلے جو یہ مہینہ چل رہا ہے اس کے آخری یعنی جو اختتامی جو تواریخ ہیں ان میں کسی وقت میں آپ کی شہادت ہوئی ہے؟ پہلا حوالہ جو آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں یوم شہادت کے حوالے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ اب اس میں ہمیں پتہ چلا کہ کم از کم محرم الحرام کی کسی تاریخ میں، چاہے کہ وہ پہلی ہی تاریخ ہو، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی۔ یہ حضرت سعید ابن مسیب کا فرمان ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ سعید ابن مسیب وہ محدث ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بہت بڑے مرید ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جہاں سعید ابن مسیب کی حدیث آ جائے تو پھر وہاں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں آنکھیں بند کر کے ہم قبول کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اس کو موطا امام مالک میں کے اندر جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحدود میں بیان فرمایا، یہ جو بات سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ آگے چلیے، حضرت سہل ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدھ کے دن دفن کر دیا گیا، ابھی ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے، یعنی محرم کی پہلی تاریخ تو چھوڑیں، ذی الحجہ کی آخری جو یوں سمجھیں کہ 29 یا 28 یا 27 یا 26 بھی نہیں، کہتے ابھی 4 دن باقی تھے ذی الحجہ کے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ قبر انور کے اندر اتار دیا گیا اور آپ کو دفن کر دیا گیا۔ معجم الکبیر جلد اول حدیث نمبر 70 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ مادان ابن ابی طلحہ یعمری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، آپ کے دفن کرنے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدھ کے دن 26 ذی الحجہ کو شہید کیا گیا، بدھ کے دن 26 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا، اسی سے ملتا جلتا وہ جو پہلا فرمان تھا۔ آگے چلیے، حضرت ابو نعیم بھی بالکل یہی بات حضرت جو مادان بن ابی طلحہ یعمری کہتے ہیں اس سے ملتی جلتی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدھ کے دن 26 ذی الحجہ کو 23 ہجری کو شہید کیا گیا۔ اچھا، اس کا حوالہ آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد 2، اور اس میں اگر آپ نے یہ نکالنی ہو فہرست کے طور پر، فہرست اگر آپ تلاش کریں گے تو باب العین جو ہے، عین کے باب میں آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آگے چلیے، یحییٰ بن بکیر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدھ کے دن زخمی ہوئے جب ذی الحجہ ختم ہونے میں 9 دن باقی تھے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ان کا انتقال، ان کی شہادت، ان کا وصال اسی دن ہو گیا تھا کہ ابھی ذی الحجہ کے 9 دن باقی تھے کہ وہ ختم ہوتا، پھر محرم الحرام آتا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ یکم محرم الحرام کے دن جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت منایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس دن آپ کی شہادت ہوئی، یہ کہاں سے یہ ایک یوں سمجھے حوالہ نکلا، یہ دلیل نکلی اور یہ ثبوت نکلا؟ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی جناب سال کے 12 مہینے ہم تو کسی دن بھی شہادت منا سکتے ہیں، کسی دن بھی عرس منا سکتے ہیں، کسی دن بھی میلاد منا سکتے ہیں، بزرگوں کے یوم منا سکتے ہیں، ان کے اعراس منا سکتے ہیں۔
اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا، نہ اس پہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ تو اہل سنت کا مسلمہ نظریہ ہے کہ آپ جب چاہیں، جس بزرگ کا چاہیں، جس دن چاہیں، جس رات میں چاہیں، آپ ان کے یوم منا سکتے ہیں، ان کی یاد تازہ کر سکتے ہیں، ان کی محافل و مجالس منا سکتے ہیں۔ اور یہی ثبوت ہم 11ویں شریف کے حوالے سے بھی پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ دنیا بھر میں عشاقان غوث، وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 11ویں شریف کا ایک معاملہ ہے عرس کی حیثیت سے وہ مناتے رہتے ہیں۔ اس میں کسی مہینے کی، کسی تاریخ کی زیادہ تخصیص نہیں ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں زیادہ اہتمام 11 تاریخ کو اسلامی جو ہوتی ہے اس کو دیا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی زیادہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ اس پر تو اعتراض ہی نہیں ہے نا کہ کس دن منایا جائے، کب منایا جائے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ یہ جو یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے، یہ جو ایک بات پھیلائی گئی، حالانکہ یہ مسلمات اہل سنت ہیں، یہ مسلمات کتب جو اہل سنت کی ہیں ان سے ثابت ہیں، یہ معتمد علیہ کتابیں ہیں، مستند کتابیں ہیں، جن کے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ان کا جو حوالہ ہے آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس کا حوالہ جو ہے جو یحییٰ بن بکیر نے کہا، آپ فرماتے ہیں، ابھی اس کا حوالہ مجمع الزوائد جلد نمبر 12 میں کتاب المناقب حدیث نمبر 14487 آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اور کمال کی بات یہ، آخری بات کر کے اس کے بعد ہم اپنی اختتامی گفتگو کی طرف جاتے ہیں۔ اب بعض حضرات یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی 26 ذی الحجہ کو بھی ملتی ہے آپ کی شہادت کی تاریخ، 25 کو بھی ملتی ہے، 24 کو بھی ملتی ہے، اور یکم محرم الحرام کو بھی ملتی ہے۔ چونکہ ہماری اس وقت زیر بحث جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت نہیں ہے، اور اس پر ایک اور بات میں یہ حدیث پیش کر کے، یہ گفتگو پیش کر کے آگے چلیں گے۔ ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحجہ 23 ہجری یوم چہارشنبہ کو خنجر مارا گیا، اور یکم محرم الحرام 24 ہجری، یکم محرم الحرام 24 ہجری کی صبح کو یکشنبہ کے دن دفن کیے گئے۔ یعنی اس میں بھی اول تو یہ بات نہیں ہے کہ اس یکم محرم الحرام میں آپ کی شہادت ہوئی، اس یکم محرم الحرام میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ چلیں یہ فرض بھی کر لیں کہ اگر یکم محرم الحرام کو ہی آپ کی شہادت ہوئی اور اسی دن آپ کو دفنایا گیا۔ اب اس کی آگے وضاحت، ان کی خلافت 10 سال 6 مہینے اور 21 روز رہی۔ ہجرت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک 22 سال 9 مہینے 13 دن کا زمانہ گزرا۔ اب آگے چلیے دیکھیے، کہتے 3 محرم یوم دوشنبہ، 3 محرم، چونکہ پہلے یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، 2 محرم حرام گزرا، اور 3 محرم الحرام یوم دوشنبہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی گئی۔ میں نے یہ روایت عثمان ابن محمد اخنسی سے بیان کی تو انہوں نے کہا سوائے اس کے میں نہیں سمجھتا کہ تم سے غفلت ہوئی ہے، سوائے اس کے میں نہیں سمجھتا کہ تم سے کوتاہی ہوئی ہے، تم سے سستی ہوئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 26 ذی الحجہ کو ہوئی۔ یہاں پر آ کے انہوں نے ان کی تصحیح فرمائی اور درستگی فرمائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت کا دن ہے یوم شہادت، اور آپ کا وصال مبارک، آپ کی شہادت جو ہوئی وہ 26 ذی الحجہ کو ہوئی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 29 ذی الحجہ یوم دوشنبہ کو بیعت کی گئی۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے، طبقات ابن سعد جلد 2 میں ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو کھینچ تان کر بعض حضرات جو ہے وہ یکم محرم الحرام قرار دے دیں، اور یکم محرم الحرام والے دن وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت اس طور پر منائیں کہ اسی دن آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں تو کم از کم یہ حوالہ موجود نہیں ہے، اور اس سے تقریباً یہ حوالہ جات آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے۔ میں نے سارے حوالہ جات الحمدللہ اکٹھے کر کے آپ کے لیے پیش کر دیے۔ تقریباً یہ 30 حوالہ جات ہیں جو آپ کی اسکرین پر چل رہے ہوں گے، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اب ان کو بھی اگر کوئی رد کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ٹھکرانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس وقت مزے کی لطف کی بات یہ ہے جو کہ فیضان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے دعوت اسلامی والوں کی طرف سے جو ایک تاریخ جو یوم شہادت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی انہی کتب کو پیش نظر رکھ کر دی گئی ہے، نہ کہ یکم محرم الحرام کو دی گئی ہے۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی سنی ہو، کوئی بھی اہل سنت و جماعت کا جو ماننے والا ہو، جو پیروکار ہو، وہ اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتا ہے اور بزرگوں کے عقائد و نظریات کو وہ لے کر چلتا ہے اور ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ کتب جو میں نے آپ کے سامنے حوالے کے طور پر پیش کی ہیں، کچھ کے حوالہ جات میں نے پڑھ کر سنا دیا آپ کو،
اور کچھ وہ ہیں جو آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ سارے کے سارے حوالے جات اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی ان کو رد کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. رد کرنا تو کجا، کوئی ان سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا، بلکہ یہ جو بزرگوں نے بیان کیے ہیں ان سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. اور یہ جو ایک سطحی سا دعویٰ اور سطحی سی ایک بات جو ہمارے اندر معاشرے میں رائج کر دی گئی ہے کہ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت ہے، اس سے لوگوں کو تھوڑی سی واقفیت رکھنی چاہیے. آپ منانے کے لیے بے شک آپ منا سکتے ہیں، لیکن یہ دلیل دے کر، یہ دعویٰ کر کر کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت وہ یکم محرم الحرام کو ہے، یہ درست نہیں ہے. منانے کے لیے بے شک آپ یکم محرم الحرام کو منا لیں، آپ 10 محرم الحرام کو منا لیں، آپ 9 کو منا لیں، آپ 25 کو منا لیں، جب آپ کا دل کرے. آپ بزرگوں کا یوم، ان کا عرس، ان کی شہادت، ان کی میلاد، ان کی ولادت آپ منا سکتے ہیں. لیکن یہ دعویٰ کر کے اگر آپ کہیں گے کہ اس دن ان کی شہادت ہے تو لہٰذا ہم تب منا رہے ہیں، یہ دعویٰ آپ کا بالکل جھوٹ پر مبنی ہے. اپنے دعوے پر غور کیجئے اور علماء اہل سنت و جماعت کی تعلیمات کی طرف توجہ دیجئے. اور اس وقت حال ہی میں غالباً مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ وطال اللہ عمرہ، آپ کا ایک فتویٰ 3 پیجز کے اوپر جو مشتمل ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، وہ بھی آ چکا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت جو ہے وہ 26 ذی الحجہ ہے راجح قول کے مطابق، اور باقی 24 بھی پایا جاتا ہے، 25 ذی الحجہ بھی پایا جاتا ہے، 26 ذی الحجہ بھی پایا جاتا ہے. لیکن جو زیادہ معتبر قول ہے، جو مسلمات اہل سنت میں سے ہے اور عقائد اہل سنت میں، احادیث اہل سنت میں جو جن کتب کے اندر موجود ہے، وہ 26 ذی الحجہ ہے. اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں سے محبت کرنے کی، ان کی سیرتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسل.